السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں انسان کو افضل اور اشرف بنایا ہے، اور کائنات کی تمام خوبصورتی انسان ہی کے لیے ہے۔ جانور جو اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، وہ اپنے اعضاء کے ذریعے اپنی ضرورت، اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، اور انسان چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق میں افضل اور اشرف بنایا ہے، اس انسان کو علم دیا، عقل دی، گویائی عطا کی، معاش اور معاد کی تدابیر دی، پاکیزہ صورت اور اچھی غذائیں اس انسان کو عطا کی۔ تو انسان عقل سے آلات اور اوزار اور مشینیں تیار کرتا ہے، اور پھر ان اوزاروں سے، ان آلات سے، ان مشینوں سے اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ آپ کوئی کام بھی دیکھیں، آپ کسی طرح کا بھی، جس طرح سے بھی آپ اپنے لیے معاش حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی عقل سے آپ نے اوزار، وہ آلات یعنی کام کرنے کے جو اوزار ہوا کرتے ہیں یا مشینیں، وہ تیار کی، اور پھر ان کے ذریعے اپنا مقصد آپ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس، اتنی صاف اور روشن بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ اس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جو نئی روشنی کا نیا زمانہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں بتیرے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا تو بڑی خراب ہے، دنیا ایک جہنم ہے، دوزخ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا بہت خوبصورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے فرقہ پرور شریعتی ٹھیکیداروں کا یہ نظریہ ہے کہ جب جب انسان نے اس عقل کے ذریعے آگے ترقی کی ہے، تو اس ترقی کو روکنے کے لیے فتوے عائد کیے ہیں، اور انسانوں کے ذہن کو اس طرف لگایا ہے کہ نہیں، ہمیں کسی کا ذریعہ نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف ڈائریکٹ خدا ہی سے چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، جب ٹی وی تیار ہوئی، ٹی وی کو ایجاد کیا گیا، تو شریعتی ٹھیکیداروں نے فتوے اس پر لگا دیے اور کہا جی کہ یہ حرام ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہے ویسا ہے۔ دنیا بھر کی تمام برائیاں وہ ٹی وی کے سر پر رکھ دی گئی۔ جب کمپیوٹر ایجاد ہوا تو اس کے خلاف بھی فتوے دیے گئے، اور اس ترقی یافتہ دور میں
جب یہ موبائل جیسی مشینیں ہر ہاتھ میں موجود ہیں تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی خراب چیز ہے موبائل، بہت بری چیز ہے۔ لوگوں، میں کہتا ہوں دنیا خراب نہیں، خوبصورت ہے دنیا۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایجاد ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ درست ہیں۔ آپ شریعت کے مزاج کو پہچانیں۔ شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ فتویٰ عائد کر کے اس کے اوپر خوف طاری کر دیا جائے، اس کو زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل بنا دی جائے۔ شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ زبردستی کسی پر عائد کی جائے۔ شریعت زبردستی کا نام نہیں ہے۔ شریعت فتویٰ دے کر اور سماج سے لوگوں کو الگ تھلگ کر دینے کا نام نہیں ہے۔ شریعت نام ہے محبت کا، شریعت نام ہے نرمی کا، شریعت کہتے ہیں انصاف کو، اور شریعت کہتے ہیں انصاف و عدل کو۔ آپ ذرا غور تو کریں، اللہ کا قانون قرآن مجید اور رسول اللہ کا فرمان رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے اس قانون میں ایسا انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا گیا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے قانون میں اس کے لیے راحت نہ ہو، یا رسول اللہ کے فرمان میں، رسول اللہ کی تعلیم میں اس کے لیے راحت نہ دی گئی ہو۔ آپ ذرا دیکھیں، شریعت کے اصولوں کو تو پہچانیں، شریعت کے مزاج کو تو سمجھیں کہ شریعت کا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور پھر شریعت کے مزاج کو پہچان کر، رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھ کر آپ ذرا اپنی دنیا میں زندگی گزارنے کے اس حصے کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے زندگی اس دنیا میں گزار رہے ہیں، اور پرکھیں اپنے کو، تولیں اس بات پر کیا ہم شریعت کے اصولوں پر چل رہے ہیں، کیا ہم رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہم قرآن کے پابند ہیں، نبی کے فرمان کے پابند ہیں۔ اپنی زندگی کو دیکھو اور پھر ان تمام چیزوں کو سمجھو۔ اس دنیا کو جو برا کہتے ہو، میں کہتا ہوں کہ دنیا خوبصورت دنیا ہے، آپ کا استعمال غلط ہے۔ آپ شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر اس دنیا کو سمجھ رہے ہو۔ اس دنیا میں جو وقت گزار رہے ہو وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف وقت گزار رہے ہو۔ اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق آپ اپنی زندگی اس دنیا میں گزارتے تو آپ کو یہ دنیا بہت اچھی خوبصورت نظر آتی، لیکن آج یہ دنیا جو آپ کو بری لگتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ شریعت کے اصولوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں، اب وہ دور تو نہیں رہا کہ آپ کسی کے گھر پر جا کر بات کریں۔ اب تو بیٹھے بیٹھے، چونکہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ نے مشین تیار کر لی کہ ہر ہاتھ میں موجود ہے، آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی وقت بات کر لینا چاہتے ہیں۔ اب کسی کے گھر پر جانے کی بھی آپ کو ضرورت نہ رہی، وہیں سے بات کر لینا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا بات کرنے کا جو وہ انداز ہے، جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں، وہ طریقہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جب آپ کسی کو فون کرتے ہیں اور فون کو سن کر وہ کال آپ کی ریسیو نہیں کر رہا، آپ کی کال کو نہیں سن رہا ہے، آپ کی کال کٹی، سانس نہ لیا، فوراً ہی دوبارہ آپ نے کال لگا دی، پھر وہ کٹی، آپ بالکل نہیں ٹھہرے اور تیسری مرتبہ میں اس کو کال لگا دی، یعنی سننے والا سننا نہیں چاہتا، وہ آپ کی کال کو ریسیو نہیں کر رہا ہے، اور آپ ہیں کہ داباداب اس کو فون لگائے چلے جا رہے ہیں۔ کیا شریعت نے آپ کو یہ اصول دیا ہے؟ کیا یہ شریعت کا مزاج ہے؟ رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں اور آپ اس کے گھر پر جائیں
تو دستک دیں، اگر اندر سے آنے والا آ جائے یا آپ کو جواب دے ٹھیک، اور نہ آئے اور نہ آپ کو کوئی جواب ملے تو آپ انتظار کریں، اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد پھر آپ اس کو دستک دیں۔ آنے والا آ گیا یا جواب دے دیا ٹھیک ہے، اگر آنے والا نہیں آیا اور نہ آپ کو جواب دیا تو آپ پھر انتظار کریں، اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں آپ پھر تیسری مرتبہ اس کو دستک دیں۔ اگر آنے والے نے کوئی جواب دے دیا یا آ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں آیا اور نہ ہی آپ کو جواب ملا تو رسول اللہ کی تعلیمات کہتی ہے کہ واپس آپ بغیر ناراض ہوئے، اس سے بغیر نفرت کیے ہوئے، اس کی طرف آپ بدگمان بھی نہ ہوں، اور آپ واپس چلے آئیں، پھر کسی موقع پر اس سے بات کریں۔ ہم شریعت کے مزاج کو سمجھیں اور رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھیں، اور پھر اپنی زندگی کے ان حصوں کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے شریعت کے اصولوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم تو جب اس کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو موبائل کی گھنٹی پر گھنٹی بجاتے رہتے ہیں، یہ تھکتے ہی نہیں ان کو بجاتے بجاتے۔ ارے بھائی، کیا مجبوری ہو سکتی ہے جو تمہیں گھر میں سے جواب نہیں آ رہا یا آنے والا نہیں آ رہا، تمہارے فون کی کال کو کوئی ریسیو نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کسی ایسی اہم میٹنگ میں بیٹھا ہو سکتا ہے، ذکر الہی میں لگا ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے جو آپ سے ملنے والا ملنا نہیں چاہتا، بات کرنا نہیں چاہتا۔ آپ انتظار کر لیجئے، اور اس کے بعد میں کسی اور موقع پر آپ اس سے بات کریں۔ شریعت کے اصول کو سمجھیں۔ کیا رسول اللہ کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو آپ اس گھر کے مالک سے اجازت لیں کہ میں آپ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں؟ یہاں تک کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جب آپ کسی کے گھر بھی پہنچیں اور جب آپ یہ اجازت لیں تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوں، دروازے کے دائیں بائیں ایک طرف کھڑے ہوں۔ آنے والا کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں، نہ جانے کس پوزیشن میں ہو، ان کی بے پردگی ہوگی، تو آپ اجازت لیں اگر ان کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ ذرا آپ خود اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ تو بغیر اجازت لیے بس موبائل سے شروع ہو گئے ویڈیو کال کرنے پر۔ کیا آپ ویڈیو کال کریں گے؟ ارے بھائی، یہ کون سا اصول ہے جو آپ اس طرح سے کسی دوسرے کی زندگی میں اس کی پرسنالٹی میں کیوں آپ دخل اندازی کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ کس حالت میں موجود ہو اپنے گھر میں اور کس پوزیشن میں ہو، آپ کو اپنے گھر کی حالت نہیں دکھانا چاہتا ہو، اپنی تصویریں آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتا ہو، اور آپ ہیں کہ زبردستی اس کو ویڈیو کال کر رہے ہیں، اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ویڈیو کال کو اٹھاؤ تاکہ ہم روبرو ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کر سکیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ نئی روشنی کا نیا زمانہ ہے۔ ہمارے پاس وہ وقت ایسا نہیں رہا جو جا کر کے کسی کے گھر میں ملا۔ آج موبائل کے ذریعے ویڈیو کال پر ہی واقعی اس کے گھر میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ داخلہ بھی موبائل کی ویڈیو کال کے ذریعے داخلہ اگر آپ کسی کے یہاں لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی پہلے آپ کو شریعت کے اصولوں کے مطابق اجازت لینا ضروری ہے۔ آپ اس سے میسج کر کے پوچھ لیں کہ میرے بھائی، میں آپ سے اس طرح سے ویڈیو پر بات کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ میں آپ کو ویڈیو کال کر سکوں؟ اگر اجازت ملتی ہے تو آپ ویڈیو کال کریں۔ مگر ہم کچھ اس چیز کی فکر ہی نہیں رکھتے، ہمیں نہ کسی کے آرام کا خیال ہے، نہ اس کے کسی اور باتوں کا خیال ہے۔ ہم راتوں کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے فون کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں
ارے بھائی ہو سکتا ہے کسی ضرورت میں ہو، اور پھر یہ رات کا حصہ ہے، آرام کرنے والا آرام کر رہا ہوگا۔ دیکھیں رسول اللہ کو کہ آرام کا کس قدر خیال رکھا کرتے تھے آپ۔ جب آپ تہجد کی نماز کو اٹھا کرتے تھے تو آپ اپنے پیر مبارک میں جوتا بھی نہیں پہنتے تھے، اس لیے کہ جوتے کی آہٹ سے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے اور ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے، وہ پریشان نہ ہو جائیں، اتنا آرام کا خیال کیا کرتے تھے۔ آج ہم رات کے کسی بھی حصے میں دوسروں کو پریشان کرتے رہتے ہیں، ارے بھائی نہ جانے وہ کس ضرورت میں ہو یا آرام ہی کر رہا ہو۔ میرے پاس بھی ایک صاحب کی کال آئی ایک دفعہ، رات کا 1:30-2 بج رہا تھا، ہلو مولانا بس دل چاہا کہ آپ آن لائن تھے تو چلو سوچا بات ہی کر لوں۔ میرے بھائی اگر آن لائن میں ہوں تو میں تمہارے لیے تو نہیں ہوں، ہو سکتا ہوں میں اپنا کوئی کام کر رہا ہوں، اور یقیناً میں الحمدللہ اپنی 2 کتابوں پر کام بھی کر رہا ہوں، جو رات کی اس تنہائی میں حوالوں کو تلاش کرتا ہوں اور عقلی طور پر بھی ان کو سوچتا ہوں اور اپنی وہ کتابوں کو تیار کرنے میں لگا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی آپ آن لائن تھے، میں نے سوچا کہ بھائی آپ سے بات ہی کر لوں۔ میرے بھائی ذرا دوسروں کو خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو پریشان نہ کریں۔ یہ مشین ہے، یہ مشین غلط نہیں، ہمارا استعمال غلط ہے۔ ہم جب نمازوں میں آتے ہیں تو میرے بھائی اس بات کی احتیاط رکھیں کہ اپنے بنیادی کام کو پہچانیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بنیادی کام بخشا ہے، کہ ساری نعمتیں دینے کے بعد میں صرف یہ چاہا ہے کہ کم سے کم 5 وقت میرا شکر ادا کر لو۔ تو ایسے موقع پر اپنے موبائلوں کو تھوڑا روک دیا کریں، چونکہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن افسوس جو حضرات ایسے ہیں کہ انہیں خیال نہیں رہتا موبائل بند کرنا ہے کیسے ہی، اور ان کے کسی وجہ سے موبائل کی گھنٹی بج گئی، اب ان کی تو گھنٹی بج گئی، وہ بذات خود شرمندہ ہیں، ارے یہ کیا ہوا میرا موبائل بج گیا، میں نماز کی حالت میں ہوں، وہ بیچارہ خود شرمندہ ہے۔ لیکن دوسرے نمازیوں کی نماز دیکھیں، ان کے ایمان کی مضبوطی دیکھیں، وہ نماز ہی کی حالت میں تلاش کر رہے ہیں کہ آپ جیسے ہی نماز پوری ہو ہم اس کی گردن پکڑیں اور اسے ڈانٹیں ڈپٹیں، اسے شرمندہ کریں، اور ہوتا ہی کچھ ایسا ہے کہ جیسے ہی نماز کا سلام پھیرا جاتا ہے تو دوسرے لوگ اس پر چڑھ جاتے ہیں۔ میرے بھائی وہ تو پہلے ہی شرمندہ ہو چکا ہوتا ہے، اگر کچھ اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے تو بہرحال